اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 52، 53، 54 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ مداجی کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صرف کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ رب ارشاد فرماتا ہے، فرمائیے کیا تم منتظر ہو ہمارے کہ ہم مارے جائیں؟ مگر ایک بھلائی، ان دو بھلائیوں کے خواہاں ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے اپنے پاس جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ فتربصوا، بس تم انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ بدر کی جب لڑائی ہوئی، مقام روحہ پر کھڑے تھے، تو ایک اعرابی آیا، آ کر دیکھ کر صحابہ سے پوچھنے لگا کہ تم کون قوم ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کرو گے؟ کہا کہ تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے، نیزہ ہے تو بھالا نہیں ہے، بغیر ہتھیار کے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ تو صحابی کہنے لگے، کہا کہ ہم جنگ کرنے آئے ہیں اسلام کی خاطر، ہم اگر مارے گئے تو شہید ہیں، کامیاب ہو گئے تو فاتح ہیں۔ بڑی بات ہے بھائی، مطلب تم کس کے ساتھ آئے؟ ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ کہا میں مل سکتا ہوں؟ ملاقات کی، پوچھا، کہا کہ ہاں اگر تم آؤ گے تو یہاں شہید ہو گئے، مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے، ورنہ فاتح اور کامران ہیں۔ اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ، میں آتا ہوں۔ وہ اعرابی اپنے گھر جاتا ہے اور جا کر بدر والے دن آ کر جنگ میں شامل ہو گیا۔ اس نے کافی کفار کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گیا۔ جب خود شہید ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے، درمیان میں اعرابی کی لاش دیکھی، فرمانے لگا دیکھو یہ بھی شہید ہو گیا، یہ بھی ہمارے ساتھ آ گیا، انتظار کرنے والوں میں آ گیا۔ فتربصوا انا معکم متربصون، بس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا قل انفقوا طوعا، فرمائیے خرچ کرو خوشی سے، او کرہا، یا نہ خوشی سے، لن یتقبل منکم، تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم، بے شک تم تھے، ایک قوم فاسقین، نافرمان قوم۔ کیونکہ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى ولا ينفقون الا وہم کارہون۔ کہا نہیں منع کیا انہیں کہ قبول کیے جائیں ان کے اخراجات، سوائے کہ ان نے کفر کیا ہے
اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، کہا کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر کیا؟ کسالہ، سست طریقے سے، خرچ بھی کرتے ہیں پر بخل والے طریقے سے، اس حال میں وہ ناخوش تھے۔ اب یہاں منافق کی نشانی بتا دی۔ جد بن قیس جو تھا جب آیا، مالدار تھا، کہا کہ ان کا کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو یہ خیرات کر رہے ہیں یہ دل سے نہیں کر رہے، مجبوری میں کر رہے ہیں، کریں یا نہ کریں ان کا قبول نہیں کیا جائے گا، یہ نافرمان ہے۔ اور تو فرمایا کچھ یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس سستی سے پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہی۔ منافق کا یہی حال ہے۔ منافق جب نماز پڑھتا ہے، نماز میں کھڑا قیام میں آ گیا تو کہے گا میں تھک گیا، رکوع میں تھک گیا، سجدے میں میری جان نکل رہی ہے۔ نہیں، ایسی نماز اللہ کو قبول نہیں ہے، کسالہ والی نماز نہ پڑھو۔ اگر خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں تو خوش دلی سے کرو۔ کہا منافق کیا کرتے تھے؟ نماز تو پڑھتے تھے پر سست ہوتے تھے، خرچ بھی کرتے تھے، دل سے نہیں کرتے تھے، پھنسی میں خرچ کرتے تھے۔ ایسا کام نہ کرو، اپنے منافقت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔